فرزانہ، کس طرح سے دیکھ رہی ہیں نگراں کابینہ کے نام سامنے آ چکے ہیں، حلف برداری کی تقریب بھی آج متوقع ہے، لیکن پی ٹی آئی نے اپنی تشویش کا اظہار کیا اس پر؟ جی بالکل، تحریک انصاف کی طرف سے ہمیں جو شوکت یوسفزئی صاحب سے بھی میری بات ہوئی ہے اور کچھ اور جو سابق وزراء ہیں یا تحریک انصاف کے بڑے ہیں وہ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم سے کہا گیا تھا کہ یہ سیاسی کابینہ ہوگی تاکہ جو نیکسٹ ظاہر ہے سب سے اہم مرحلہ ہے وہ ہے الیکشن کا، تو اس کو بہتر طریقے سے چلایا جا سکے تاکہ کسی قسم کا کوئی آبجیکشن سامنے نہ آئے اور صاف اور شفاف الیکشن ہو سکے۔ تو اس کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی کابینہ بنائی جائے جو کہ غیر سیاسی ہو، لیکن ظاہر ہے دوسری طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا نام نہیں دیا کہ جو مستقل پہلے سیاست کرتے رہے ہوں۔ ٹھیک ہے کہ ان کا تعلق سیاسی گھرانوں سے ضرور ہے، اہم صنعت کاروں کو بھی شامل کیا گیا ہے، مختلف شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو بھی شامل کیا گیا ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ جو ہے وہ اپنا بیان دیتے نظر آ رہے ہیں کہ ایک کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی کابینہ ہے، دوسرے جو ہے اس کو غیر سیاسی کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم اوور آل دیکھتے ہیں تو وہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی جو ہے کنسٹرکشن ہمارے سامنے آ رہی ہے، جس میں ایڈوائزرز کو بھی رکھا گیا ہے اور یہ خیال رکھا گیا ہے کہ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے سیاسی گھرانوں کے لوگ، نوجوان خاص طور پر جو ہے وہ اس میں شامل کیے گئے ہیں، لیکن بہرحال تحریک انصاف چونکہ اس سارے پروسیس میں اسپیشلی کابینہ کے پروسیس میں بقول ان کو شامل نہیں کیا گیا، تو اس لیے ان کا اعتراض جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شوکت یوسفزئی کے الفاظ سے کہ ہم مسترد کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہم دیکھتے ہیں جو چیز جو ہے وہ حلف برداری کی تقریب ہوگی، جو چیزیں سامنے آئیں گی تو مزید کھل کر کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا فرزانہ، 15 رکنی کابینہ کا جو اعلان کیا گیا ہے، ظاہر ہے وہ گورنر اور نگراں وزیر اعلیٰ کی کنسلٹیشن کے ساتھ کیا گیا ہے، تو کیا اس میں کوئی ایسا راستہ بھی نکل سکتا تھا کہ جو حکمراں جماعت تھی اب سے پہلے ان کے ساتھ بھی کوئی کنسلٹیشن کی جا سکتی تھی، انہیں آن بورڈ لے لیا جاتا؟ جی بہتر تو یہی ہوتا کہ ایسا کر لیا جاتا، اور کہا بھی یہی جا رہا تھا کہ سارے لوگوں کی متفقہ رائے سے جیسے کہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں ویسے بھی کابینہ ہوگی۔ لیکن کل سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اس میں شامل نہیں کیا گیا، جبکہ دوسری طرف جب ہم گورنر کے ذرائع سے بات کرتے ہیں یا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے ذرائع سے بات کرتے ہیں جو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ ہیں یا دوسری پارٹیوں سے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے محمود خان کو اس کے لیے انوائٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے اس سارے پروسیس کا حصہ بننے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا۔ اب چونکہ ایک چیز جو ہے وہ چپکلش تو آپ دیکھیں کہ پنجاب سے اصل میں یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ایک رجحان وہ بن گیا ہے کہ تحریک انصاف اس وقت بہت زیادہ مشکل میں نظر آ رہی ہے اور وہ ہر اس عمل کو رد کرتی نظر آ رہی ہے جس میں کہ وہ شامل نہیں ہے، یا وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ ہماری مخالفوں کی رائے کو سامنے رکھ کر ترتیب دیا جا رہا ہے، تو اسی لیے یہ چیز ہے۔ لیکن بہرحال اگر میں آپ کو بتاؤں، میرے سامنے جو اس وقت نام موجود ہے اس میں مجھے صنعت کار بھی نظر آ رہے ہیں، اس میں مجھے جو مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی شامل نظر آ رہے ہیں، اور کچھ سیاستدان گھرانوں سے نوجوانوں کو بھی لیا گیا ہے، تو ایک مکس سی کابینہ ہے۔ لیکن چونکہ اس میں تحریک انصاف کا کوئی نامنی نہیں ہے تو ظاہر ہے ان کا اعتراض اپنی جگہ قائم ہے۔ لیکن فرزانہ بہرحال اس میں پولیٹیکل انکلائنیشن والے لوگ تو موجود ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ کچھ سیاسی گھرانوں سے وابستہ لوگ ہیں، اور ظاہر ہے رائیولری تو ایک اپنی جگہ موجود ہے، تو کیا پی ٹی آئی کا یہ اعتراض کرنا جائز ہے، اور کیا ان کے پاس کوئی فورم بھی موجود ہے اس کو چیلنج کر سکیں گے؟ دیکھیں پولیٹیکل گھرانوں سے لوگ تو ظاہر ہوں گے، جیسے جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پر نام نظر آ رہے ہیں اس میں بالکل شامل ہیں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی پرانے سیاستدانوں کے بچے اگر کہیں شامل ہیں، اس میں جے یو آئی سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ ہیں، اس میں جو انکلینیشن رکھتے ہیں ٹوورڈز اے این پی وہ بھی شامل ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اگر میں آپ کو دیکھوں تو ایک نام جسٹس ریٹائرڈ ارشاد کیسر کا بھی آ رہا ہے، جو میرا خیال میں پورے کی پوری کابینہ میں واحد خاتون نامنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ جب نوٹیفیکیشن ہمارے سامنے آئے گا تو ہم ایگزیکٹلی کہہ سکیں گے کہ ہاں واقعی یہ لوگ کابینہ میں شامل ہے، ابھی تو یہ نام گردش کر رہے ہیں اور ان کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ بالکل مختلف پولیٹیکل گھرانوں کے یہ لوگ ہیں، اور اگر ہم کہا جائے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ نگران وزیر اعلیٰ جس طرح متفقہ طور پر سامنے آیا ہوں وہ ایسی شخصیت ہیں جن پر کوئی اعتراض نہیں کر رہا ہے، تو یہاں بھی یہ ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔
हूँ कि तहरीक इंसाफ बकौल जो बिल्कुल फरजाना, आपने ठीक कहा। जिस तरह से निगरां वजीर आला की तैनाती के लिए बाहमी मुशावरत से नाम आया और कंपैरेटिवली पंजाब के वहां पर उस तरह से पॉलिटिकल टर्मोइल ज्यादा नहीं बढ़ा और जल्द ही मुशावरत के बाद नाम का ऐलान कर दिया गया था। हालांकि डिफरेंसेस मौजूद थे, लेकिन उसके बावजूद जो नाम आया उस पर बाहमी रजामंदी के साथ इत्तफाक किया गया और उन्हें तैनात भी कर दिया गया। तो क्या ये अच्छा ना होता कि पीटीआई के साथ मुशावरत कर ली जाती? बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि अच्छा तो सबसे यही होता कि जब आप देख रहे हैं कि मैं 3-4 पॉलिटिकल पार्टियों के नाम ले रही हूँ कि इनके साथ इंक्लेशन रखने वाले या पुराने सियासतदान जो हैं जो इनके साथ रहे हैं उनके अगर बच्चे या उनसे ताल्लुक रखने वाले लोग इसमें शामिल हैं, तो फिर ऐसी शख्सियात भी होनी चाहिए जो पीटीआई को। लेकिन दूसरी तरफ की जब हमने सुबह राय लेने की कोशिश की तो वो कह रहे थे कि जब पीटीआई ने इस सारे प्रोसेस का हिस्सा ही बनने से इनकार कर दिया और महमूद खान साहब को कहा गया था कि वो आके बात करे, तो वो नहीं आ रहे, तो फिर हम क्या कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम शौकत साहब की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमसे राय नहीं ली गई है। अब अंदर क्या हुआ ये जाहिर है एक अलग सी बात है, लेकिन बहरहाल सबकी मुतफिका तौर पर हो जाता, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का हमेशा से एक शुआर भी रहा है कि हमारे यहाँ जिरगा सिस्टम से और बैठकर और बड़ी ही तरीके से बात होती है। लेकिन मैं हैरान इस बात से हूँ कि परवेज खट्टर साहब जो कि वजीर आला की निगरान वजीर आला के बनाने में जिनका बड़ा अहम रोल रहा, वो अब हमें कहीं नजर नहीं आ रहे। तो बहुत सारे सवालात खुद तहरीक इंसाफ पे भी उठ रहे हैं कि ये क्या हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा की 15 रुकनी निगरान काबीना तश्कील दे दी गई है। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने एलामिया भी जारी कर दिया है। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे हमारे नुमाइंदे कामरान अली और हमें ज्वाइन किया था ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली। आपका बहुत शुक्रिया।